کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے اور اس کا انعام ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کے ان مبارک دنوں میں اس مبارک سنت کی انجام دہی میں جمع ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید اور رمضان المبارک دونوں کو سماعاً، یعنی رمضان المبارک کو صوماً اور تزہداً، اور قرآن مجید کو سماعاً اور تفہماً جمع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یعنی ماہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ان کے روزے رکھنے اور ان کے ذریعے زہد اور تقوی
حاصل کرنے کی توفیق دی اور اعتکاف کی شکل میں تو زہد یعنی دنیا سے چند روزہ کنارہ کشی کی توفیق مرمت فرمائی اور قرآن مجید سے بھی ہمارا تعلق جوڑا، سماعن یعنی رات کو نماز تراویح کی صورت میں قرآن سننے کا اور اس وقت نشست میں بیٹھ کر قرآن سمجھ لیں تفہم، اس دونوں طرح کے تعلق اللہ پاک نے ہمارے جوڑ دیے۔ تو یہ ہے کہ رسم تو پوری ہو گئی، رسم تو پوری ہو گئی، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دفن بھی مل جائے۔ ابھی غلطی کا لفظ ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا تو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ رسم تو پوری ہو گئی، اب بولیے دفن کہیے، اس رسم سے دفن بھی نصیب ہو جائے۔ دفن کسے کہتے ہیں؟ دفن کہتے ہیں مکھن کو، یہ جو کریم ہوتی ہے نا، کیا کریم؟ فیٹ، جو دودھ کے اندر جو کریم اور فیٹ ہوتا ہے پورا، جو مکھن جس سے بنتا ہے، بالائی بنتی ہے، جو مغز ہوتا ہے گویا رسم کریم دودھ کی، اس کو رسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو رسم ظاہر طریقے کو، ظاہر عادت کو رسم کہتے ہیں، اور گویا اندر جو اثر اس کا کریم ہے، اس کا مغز ہے، جو مکھن ہے، جو بنیاد ہوتی ہے پوری قوت کی، وہ رسم ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں مولا کہ یہ رمضان اور قرآن کے جوڑ والی رسم ہم نے پوری کر دی ہے، دسم تو اس میں ڈال دے، دسم تو ڈال دے۔ یہ اس طرح کی بات ہے جیسے ایک حکایت منقول ہے حضرت باجزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ حضرت باجزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ اکابر قرون اولیاء کے اولیاء کبار میں سے ہوئے۔ تذکرہ الصحبۃ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے تذکرہ ان کا پڑھا ہوگا۔ ابھی حالیہ جب ہم زیارات کے لیے گئے تھے رمضان مبارک کے پہلے ہفتے میں، تو ہمیں ایران میں بستان جانے اور حضرت باجزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے کا شرف نصیب ہوا۔ ہم نے وہاں حاضری دی اور ان کے مزار اقدس کے سرحانے کی طرف ان کی اپنی عبادت گاہ اور چلہ گاہ بھی ہے، اس کی زیارت کی، اور اسی کے ساتھ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ جب وہ ان کے مزار اقدس پر رسول فیض کے لیے آئے تھے تو چلہ کش ہوئے تھے، وہ دونوں چلہ گاہیں ساتھ ساتھ ہیں، حاضری دی۔ ساتھ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زادہ محمد بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے، یہ سب حاضری دی۔ اور وہاں ایک دلچسپ اور فرحت انگیز واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر نامہ پڑھا ہے آپ نے، سب نے پڑھا یا نہیں؟ وہ بھی خریدنے چھوٹا سا سفر نامہ ہے، آپ لے لیں، کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے، ادارے نے چھاپا ہے۔ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بلاد عرب کے اور بلاد اسلام کی زندگی میں بہت سارے ممالک کے سفر کیے تھے، اور مسلسل سن 48 سے لے کے سن 67 تک مختلف سالوں میں بڑے سفر کیے، وہ کثیر الاسفار تھے، تو انہوں نے بہت سے ممالک کا سفر نامہ اپنا لکھا، جس میں سے کئی ملکوں کا ادارے میں سے گم ہو گیا، سفر نامہ تحریر شکل میں تھا، کئی ممالک کا بدقسمتی کہ وہ کاغذات گم ہو گئے، 4 ملکوں کا محفوظ رہ گیا، جس میں ایران، عراق، ترکی اور شام، تو 4 ملکوں کا ان کا 1 سال کا سفر نامہ، ہر سال کا تو نہیں ریکارڈ تھا ہمارے پاس، سن 66 کے زمانے کا محفوظ ہے، بڑا ایمان افروز اور معلومات افزا ہے، ایمان افروز اور معلومات افزا ہے۔ اور جو طالب علم ہیں ایف اے اور بی اے کے یا ایم اے کے، خاص طور پہ اردو کے، ان کے لیے اردو زبان و ادب کا ماسٹر پیس ہے، یعنی لکھنوی ادب کی وہ اردو ہے کہ والد صاحب کی بلا خود اردو میں دبستان لکھنؤ کے فرزند تھے، ان کی تعلیم ساری لکھنؤ میں ہوئی تھی، تو ان کا جو اردو ادب ہے وہ لکھنؤ کی زبان و ادب سے، یعنی
خود میں اور پاکستانی لوگ اس طرح کا اردو نہیں لکھ سکتے. اہل زبان لکھ سکتے ہیں مگر پاکستانی لوگ نہیں لکھ سکتے. تو وہ کئی اعتبارات سے بڑا اور سفر نامے کے فن میں بھی بڑا ماسٹر پیس ہے اور اولیاء کرام کا تذکرہ اور روحانی کیفیات سے معمور ہے. اور منگوا لیں کافی سارے اور آپ لے لیں گے یاد گئے. وہ دلچسپ اور فرق انگیز واقعہ یہ ہوا کہ 1966 کا انہوں نے واقعہ لکھا اس سفر نامے میں اور اس میں درج کیا کہ میں ایک رات حضرت شیخ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر ایک رات کے لیے قیام کیا. اور فرماتے ہیں اس میں 1966 میں آج سے کتنے سال پہلے 28 سال قبل اس میں فرماتے ہیں کہ اس مزار اقدس کا جو مجاور تھا اس وقت اس کا نام تھا شیخ مہدی اور وہ جوان آدمی تھا جوان اور بڑا خلیق ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہے اور مزار اقدس کا مجاور ہے. تو رات میں نے وہیں اسی کے حجرے میں قیام کیا اور پچھلی رات وہ جو چلہ گاہیں ہیں ان میں نوافل ادا کیے. تو شیخ مہدی کا ذکر کیا آپ نے. فرماتے ہیں کہ جوان آدمی ہے اس کی کچھ خوبی بیان کی. بس یہ برسبیل تذکرہ جو جو ان کو سفر میں ملتا اور کوئی معاملہ ہوتا تو اس کا بھی مختصر سا تذکرہ سفر نامے میں کر دیتے ہیں اور یہ سفر نامے کا اسلوب ہوتا ہے. اب ہم جب اسی ماہ رمضان کے پہلے ہفتے میں گئے سفر نامہ ہمارے پاس تھا. حضرت شیخ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور خواہش کی ہم نے کہ جو آپ کی چلہ گاہ ہے دونوں چلہ گاہیں کھلوا کے اس میں نوافل ادا کریں. تو نور حسین صاحب ہمارے ادارے کے رفیق ہیں آپ جانتے ہوں گے. نور حسین صاحب اور منظور حسین صاحب دو بھائی ہیں. تو وہ ایران میں ہوتے ہیں. نور حسین صاحب بڑے بھائی ہوں گے. تو وہ میں نے کہا کہ یہ چلہ گاہیں ان کی زیارت بھی کرنی اور اندر نوافل پڑھنے ہیں. انہوں نے کہا میں کوئی مجاور جو ہے یہاں خادم اس کو لے آتا ہوں. تو وہ ایک سفید ریش بزرگ آدمی لمبا سا کوٹ اس نے پہنا ہوا تھا سفید ریش بزرگ آدمی تھا اس کو لے آئے اور اس بزرگ نے ہمیں وہ چلہ گاہ کھول دی تالا کھول دی اور ہم نے نوافل ادا کیے. نوافل ادا کرنے کے بعد جب فارغ ہو کے باہر نکلے حاضری بھی دے لی تو مجھے خیال آیا کہ اس بزرگ سے پوچھیں کہ وہ جس شیخ مہدی کا ابا جی کبریا نے ذکر فرمایا 1966 میں وہ کون ہے اور زندہ ہے نہیں ہے کچھ اس کی خبر نہیں. تو اس بزرگ سے پوچھا وہ سفر نامہ کھول کر کے شیخ مہدی نام کا یہاں ایک مجاور ہوتا تھا 1966 میں اوپر کے سنایا ذکر کیا آپ جانتے ہیں اس کی کو آتا پتا وہ کہاں ہے. وہ ہنس پڑا اس نے کہا وہ میں ہی ہوں. میں اس نے کہا یہ کہ جب آپ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے 66 میں 28 سال پہلے میں جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا مگر وہ میں ہی ہوں. بہرحال یہ ایک پر لطف قسم کا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو سفر میں پیش آیا اور آپ کو سنا دیا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا رسم اور دفن کی بات تھی. حضرت سلطان العارفین باجزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے یہ سمجھا رہا تھا رسم ہم نے پوری کر دی ہے مولا دسم تو پوری کر دے. دسم آپ کبھی سعودی عرب یا یہ عرب ملکوں میں جائیں نا تو دودھ کے پیکٹ نہیں ہوتے گتے کے جو پیکنگ والے دودھ ہمارے یہاں بھی ملتے ہیں تو وہاں دودھ کے پیکٹ ملتے ہیں تو جو فل فیٹ ہو نا فل کریم جس کے اندر سے فیٹ کریم نکالی ہی نہ ہو اوپر لکھا ہوتا ہے کامل الدسم. کیا اب آپ جائیں گے تو آپ کو پوری بات یاد آ جائے گی. پھر جب وہ دودھ دیکھیں گے تو آپ کا دھیان حضرت باجی بستانی تک جا پہنچے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کامل الدسم یعنی یہ اس کا فیٹ اور کریم فل ہے فل کریم ہے نکالی اور جس میں سے نکالی ہوئی وہ فیٹ یا کریم کا لکھا ہوتا ہے بھائی ناقص الدسم یا قلیل الدسم ایسا کوئی لکھ دیتے ہیں تو فیٹ ہو رہا ہے اس میں. باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ طوائف ہے ایک عورت تو لوگ اس کے ہاں جاتے ہیں اور وہ بدکاری کا اڈا ہے اس کو پیسے دیتے ہیں اور بدکاری کا اڈا ہے جوان لوگوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں اور تباہ ہو رہی ہے زندگی اور معاشرہ جو ہے بستان میں ماحول بڑا تباہ ہو رہا ہے تو اس کو کسی طریقے سے روکیں. حضرت شیخ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو اس طوائف کا جو خاتون تھی بدکار عورت تھی اس کے دروازے کے سامنے اپنا مصلی ڈال لیا اور نوافل پڑھنے لگ گئے.
تو وہ سارا وقت جو لوگوں کی آمد کا تھا اور اس کی گاہکی کا جو وقت تھا، اس کی دکانداری کا، وہ سارا وقت آپ نے وہاں دروازے پر مصلی ڈال کر نفل پڑھنے میں گزار دیا۔ اب جو بھی اس کا گاہک آتا وہ دیکھتا کہ حضرت شیخ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، تو وہ جتنا بھی بدکار ہو، اتنا حیا تو اللہ کے بندوں کا کرتے ہیں، تو وہیں آپ کو دیکھ کے واپس لوٹ جاتا، جو آتا وہیں دیکھ کے واپس لوٹ جاتا۔ تو سارا دن رات جو بھی وقت تھا اس کا مقررہ گزر گیا اور اس کا گاہک کوئی نہ آیا۔ وہ نہا دھو کر بیٹھی تھی، وہ پریشان ہوئی، باہر نکلی، اس نے دیکھا باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ مصلی بچھا کے نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب فارغ ہوئے تو وہ آپ سے لڑ پڑی، الجھ گئی اور کیوں نبی کے حضرت باعث بستانی کو کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ لوگوں کا کام بنانے کے لیے آئے ہیں یا بگاڑنے کے لیے آئے ہیں؟ تو میرا ایک رزق ہے، روزی ہے، آپ نے میری روزی پہ لات مار دی، آج سارا دن میرا گاہک کوئی نہیں آیا، تو آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کی روزی پر لات مارے۔ اس کی اپنی سمجھ تھی، اس نے اپنی زبان اور اپنے طریقے سے بات کی۔ آپ فرمانے لگے بی بی ہم تیری روزی پر لات مارنے تو نہیں آئے اور تیرا رزق بھی کم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اندر چلے گئے، مصلی اٹھایا، فرمایا بتا تیری کیا روزی ہے، دن بھر تیری کتنی کمائی ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا میری تو پورے دن میں اوسط اتنی کمائی ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، پیسے نکالے اور پوچھا کہ تجھے جو آ کے گاہک پیسے دیتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں تیرے ساتھ؟ اس نے کہا بس میرا تو ریٹ مقرر ہے، میں پیسے لے لیتی ہوں، اس کے بعد ان کی مرضی جو چاہیں کریں، وقت مقرر ہے۔ فرمایا اچھا تو پورے دن بھر کی کتنی بن جاتی ہے کمائی؟ اس نے کہا اتنی۔ کہنے لگے وہ دن بھر کی ساری کمائی ہم سے لے لے۔ پیسے نکالے، دن بھر کے سارے اس کو دے دیے کہ یہ تو تیری روزی پوری ہو گئی، سارے لے لے۔ اب جو ہماری، اس نے کہا اب ہم جو ہمارے جی میں آئے ہم بھی کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اب آپ نے تو دن بھر کی کمائی دے دی، اب جو آپ کے جی میں آئے کریں۔ آپ نے فرمایا اچھا غسل کرو۔ اس نے غسل کیا، فرمایا ایسے کپڑے پہنے جو پہلے کبھی بھی نہ پہنے ہوں، نئے صاف پاکیزہ کپڑے وہ پہنا لیے۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، کمرے میں لے گئے اور مصلی بچھا لیا اور اس کو کہا اس مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے پڑھ۔ اللہ کی حضور اپنی گناہ والی زندگی سے توبہ کر لے اور توبہ کی نیت سے 2 نفل پڑھ، اور جو میں نے تو تمہیں پیسے دے دیے، اب جو میں کہوں گا وہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے توبہ کی نیت کر لی، 2 نفل شروع کر لیے۔ جب وہ سجدے میں گئے، حضرت باعث بستانی بھی ساتھ سجدے میں گر گئے۔ عرض کیا مولا یہاں تک سجدے تک لانا میرا کام تھا، آگے اس کی زندگی تقدیر کو بدل دینا تیرا کام تھا۔ سجدے تک لایا اور گرایا میں نے ہے، آگے تو کر دے، رسم میں نے پوری کر دی ہے، دسم تو پوری کر دے۔ یہ لفظ میں نے اب بنا لیے نا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے اس کے حال کو بدل دینا تیرا کام۔ گویا رسم جو ہے وہ میں نے پوری کر دی ہے، اب اس کے برتن میں دسم جی تو ڈال دے، بانڈا بھر دے۔ تو حکایت میں ہے کہ بس آپ کا یہ عرض کرنا تھا تو اس خاتون کی کایا پلٹ گئی، اس کی کایا پلٹ گئی، پھر اس کے وہ حال تو ترک ہو گئے اور نیا حال مل گیا۔ نیا حال تو اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے کسی کو کسی حال سے اٹھائے اور نیا حال عطا کر دے، وہ مالک ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ اوپر چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، آج کچھ عقائد کی اور کچھ اصلاح کی تعلیم کی بات ہے، کچھ تعلیماتی پہلو ہیں آج کی آیات کریمہ میں، کچھ اعتقادی پہلو ہیں، کچھ فکری اصلاح کے پہلو ہیں اور کچھ عملی اصلاح کے۔ اللہ پاک نے فرما چکے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور مریم کا، اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے، اور خدا کا بیٹا ماننے کی وجہ سے انہیں خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کر کے اوپر آیت نمبر 34 میں فرمایا ذالک عیسی ابن مریم،
لوگوں تم نے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک بنا رکھا ہے، خدا جانے کیا کیا نام دیتے ہو اور کیا کیا بناتے ہو، وہ تمہارے سارے وہم ہیں، غلط عقائد ہیں۔ عیسیٰ بن مریم تو یہ ہیں جو ہم نے بیان کر دیا، اور فرمایا یہ حق بات ہے اور اس میں یوں ہی لوگ شک کرتے ہیں۔ تو بات کو کلیئر کر کے اب فرمایا ان کے اس جھوٹے عقیدے اور باطل عقیدے کی تردید کر دی۔ فرمایا کہ یہ جو خیال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، جو اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ اس سے پاک ہے۔ اور پاک اس طرح ہے کہ ماں باپ اور اولاد کا نظام تو یوں ہے کہ وہ ان سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں سے ہوا، باپ کے ذریعے سے ہوا، تو ایک دوسرے سے اولادیں اور افراد پیدا ہوتے ہیں، یہ نظام ہے۔ مگر اللہ کا نظام تخلیق کا، پیدا کرنے کا یہ نہیں، یعنی مخلوق کا نظام تو یہ ہے کہ باپ میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بیٹا جنم لیتا ہے، ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پکڑتا ہے اور ماں کے پیٹ سے بچے کا تولد ہوتا ہے۔ تو اس میں انسانوں میں سے نکلتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تو خالق ہوں، میں اس شان سے پاک ہوں، اس حال سے میرا طریقہ یہ ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں نکلتا اور نہ کوئی بیٹا مجھ سے جنم لیتا ہے، میں جس کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اذا قضا امرا، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کسی کو پیدا کروں، فانما یقول له کن فیکون، تو پھر اللہ کا امر اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کو پیدا کرنے کی، وہ حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جا۔ تو اللہ کا طریقہ تو یہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو سبق ملا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کامل یقین رہنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی قدرت کاملہ پر کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کا ہر کام امر کن سے تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ وہ جب کسی کو کن کر دے اور ہو جانے کی توجہ دے دے تو وہ چیز ہو جاتی۔ اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے تو انسان کو ایمان کے اندر اللہ پر توکل نصیب ہو جاتا ہے۔ ہمارا توکل کمزور ہے، ہمارا توکل عالم اسباب میں اور عالم دنیا میں اسباب کو اپنانا اور اسباب کو استعمال کرنا یہ حکم الہی ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی مقرر کردہ سنت ہے۔ جیسے اولاد ماں باپ کے سبب سے پیدا ہوتی، موت بیماری کے سبب یا ایکسیڈنٹ کے سبب سے ہوتی، چیزوں کا تعمیر ہونا معمار اور مستریوں کے سبب سے ہوتا ہے، یعنی اس کائنات میں جو پورا نظام ہے وہ اسباب و علل کے ساتھ چلتا ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں عالم اسباب میں رکھا ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم اسباب اپنائیں، اسباب کو برتیں، اسباب کو استعمال میں لائیں، اسباب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہ حکم تو ہے، مگر یہ حکم نہیں کہ اسباب پر توکل کریں، اسباب پر بھروسہ کریں۔ تو فرمایا لوگوں اسباب کو استعمال میں تو بھرپور میں لاؤ، مگر بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب پر کرو، توکل اللہ پر کرو، کیونکہ جو ہوتا ہے اس دنیا میں ہوتا تو کسی کے سبب سے ہے، ہوتا تو کسی کے سبب سے ہے، مگر کرنے والا مسبب اللہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں دو طرفہ عقیدے میں خرابیاں پیدا ہو گئی، دو طرفہ بولیے خرابیاں پیدا ہو گئی۔ اب میں نام تو نہیں لیتا مسلکوں کے اور فرقوں کے، نہ میں یہ طریقہ ہے، نہ میری عادت ہے، نہ ہمارا منصب اور مشن ہے، مگر آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلک مختلف عنوان، مختلف عقیدے جو ہیں مختلف مسلکوں اور عنوانوں سے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پائے جاتے ہیں۔ کوئی وہابی کہلاتا ہے، اہل حدیث کہلاتا ہے، کوئی سنی کہلاتا ہے، کوئی ان میں بریلوی کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے، یہ مختلف عنوان ہیں۔ مگر آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی تقسیم کریں جو آگے بات بتانے والا ہوں تو آپ خود سمجھ لیں گے کہ یہ نقص کہاں ہے، یہ نقص کہاں ہے۔
افراط اور تفریط کا شکار بالعموم ہم ہو رہے ہیں، چند اہل علم اور اہل فہم کو چھوڑ کر، الا ماشاء اللہ اکثریت عامت المسلمین کی افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو عقیدے کی اصلاح کے لیے جو نقطہ سمجھایا وہ یہ، اس دنیا میں عالم اسباب ہے، جو ہوتا ہے کسی سبب سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے کسی سبب سے ہوتا ہے، مگر وہ سبب ذریعہ ضرور بنتا ہے، مگر کرنے والا وہ نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہوتا۔ یہ تو ہے درست عقیدہ۔ اب افراط اور تفریط ہمارے ہاں کیا ہو گئی، کچھ لوگوں نے مسبب کی طرف اتنا دھیان ایسا کیا کہ سبب کا کلیتاً ہی انکار کر دیا، یہ سبب کی اہمیت ہی گھٹا دی، سبب کی اہمیت ہی گھٹا دی اور صرف مسبب کی بات کی۔ اب خالی مسبب کی بات کرنے میں فی نفس ہی کوئی گناہ نہیں، یہ جوہر توحید ہے مسبب کی بات کرنا۔ میں بھی آپ کو ہر روز مسبب کی بات سمجھاتا ہوں، ہر روز اللہ ہی کی بات بیٹھا سمجھا رہا ہوں، ہر وقت مقصود ایمان اللہ کی طرف دھیان لگانا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، خوبی ہے، مگر خرابی اس میں ہے کہ مسبب کی طرف بات کو اس طرح ماننا کہ اس کے اپنے قائم کردہ عالم اسباب کا انکار کر دینا کہ سبب ہی تو اس نے بنائے ہیں نا، اس کا نام مسبب کیوں ہے؟ بولیے، اللہ کا نام مسبب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے سبب بنائے ہیں، اور سبب بنائے کیوں ہیں؟ اگر ان اسباب سے فائدہ نہیں اٹھانا، ان اسباب سے فیض نہیں اٹھانا، ان اسباب سے نفع نہیں اٹھانا، ان اسباب کو استعمال نہیں کرنا، تو اسباب بنانے کا فائدہ کیا؟ تو اسباب تو بنائے اس لیے ہیں کہ ہم اسباب سے فائدہ اٹھائیں اور اسباب ہمیں نفع دیں، مگر اس لیے وہ مسبب بنا۔ مگر فرق یہ رکھا ہے کہ لوگوں اسباب فائدہ اٹھانے اور استعمال کرنے کے لیے، مگر بھروسہ اور توکل کرنے کے لیے نہیں۔ توکل کے لیے اللہ ہے، مسبب ہے، اور استعمال میں لانے اور نفع اٹھانے کے لیے اسباب ہیں۔ تو ایک طبقہ ایسا ہو گیا مسلمانوں میں کہ اس نے اسباب کا انکار کر کے گویا اللہ کی سنت کا انکار کر دیا، اسباب کی اہمیت کا انکار، واسطے کا انکار۔ سبب، واسطہ، وسیلہ، یہ سب ایک شے کا نام ہے، ایک ہی شے کے مختلف نام ہیں۔ مثلا ماں باپ اولاد کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، تو آپ ان کو سبب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ والدین اولاد کی پیدائش کا واسطہ ہیں، یہ بھی درست ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ والدین اولاد کی پیدائش کا وسیلہ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ استاد، اب پیدا کرنے والا ماں باپ پیدا کرنے والے ہیں یا اللہ؟ اللہ پیدا کرتا، ماں باپ تو پیدا نہیں کرتے، پیدا تو اللہ کرتا ہے، مگر ماں باپ کو کیا بنا دیا؟ وسیلہ اور واسطہ بنا دیا۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھاؤں، جس طرح ظاہری چیزیں واسطہ ہوتی ہیں، اس طرح باطنی اور روحانی ہستیاں بھی واسطہ اور وسیلہ ہوتی ہیں۔ باطنی اور روحانی ہستیاں بھی واسطہ اور بولیے وسیلہ ہوتی ہیں۔ تو ظاہری بھی واسطے ہوتے ہیں اور باطنی اور روحانی واسطے بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ کس طرح؟ ماں باپ کے ذریعے اولاد ہوئی تو یہ تو ظاہری وسیلہ ہو گیا، کیا؟ اور حضرت مریم کی طرف حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور ان کا شوہر موجود نہ تھا، بغیر شوہر کے حضرت جبرائیل امین کے دم سے انہوں نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، اور آیا اس لیے ہوں کہ لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں تمہیں پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قرآن مجید میں یوں نہیں کہا گیا کہ جبرائیل امین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے اور میں اس کا ذریعہ بنوں، یا میرے ذریعے سے اللہ تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے، یوں کہہ سکتے تھے،
مگر قرآن کے الفاظ پر یہ یوں نہیں فرمایا. حقیقت یہی ہے سیدنا جبرائیل امین کسی کو بیٹا دینے والے نہیں ہیں. بیٹا دینا اللہ کی شان ہے. جبرائیل امین کو تو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا, واسطہ بنایا تھا. مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے کیا تھا, کیا کیا آ کر جب یہ بات کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے آستین میں ان کے جسم پر دم فرما دیا. کیا کیا آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیے, دم کر دیا. اس دم سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئی. تو یہ روحانی سبب بن گیا. تو کہا میں بیٹا دینے آیا ہوں, حالانکہ بیٹا اللہ دے رہا ہے, یہ وسیلہ بنے. تو یہاں سبب کا بیان ہو گیا, اور سبب بھی ظاہری نہ بنا بلکہ باطنی اور روحانی بنا. تو اسباب کبھی روحانی ہوتے ہیں روحانی ہستیوں کے ذریعے, کبھی ظاہری ہوتے ہیں ظاہری اسباب کے ذریعے. اسی طرح آپ کے سر میں درد ہوئی, آپ نے نوولجین کھائی, پیراسیٹامول کھائی, پونسٹن کھائی, یعنی گولیاں کھائیں, سر درد کا آرام آ گیا, تو یہ گولی وسیلہ بن گئی اور ظاہری سبب ہو گیا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے گولی کھائی, آرام نہیں آیا, دوائی لیتے رہے, آرام نہیں آیا. اب کسی آدمی سے دم کروا لیا, اس نے پھونک ماری, اللہ پاک نے شفا عطا کر دی. ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات پھونک سے دم سے آرام آ جاتا ہے نا. اچھا, اب نہ تو اس دم کرنے والے نے اس کو شفا دی, یاد رکھیں, نہ تو اس دم کرنے والے نے شفا دی, شافی وہ نہیں ہے, شافی وہ دم کرنے والا نہیں ہے, اور نہ ہی وہ گولیاں شافی ہیں, نہ ڈاکٹر شافی ہے. ڈاکٹر اور گولی بھی شافی نہیں, اور دم کرنے والا بھی شافی نہیں, دم بھی شافی نہیں. شافی تو ہر حال میں اللہ ہے, ہر حال میں اللہ ہے. مگر جب گولیاں کھائیں تو وہ واسطہ شفا بن گئی. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر وسیلہ شفا بن گیا. کسی نیک کے پاس گئے, اس نے دم کیا تو وہ نیک اور صالح شخص یا اس کا دم وسیلہ شفا بن گیا. تو گویا ظاہری سبب بھی استعمال ہوئے اور باطنی روحانی سبب بھی استعمال ہوئے. اب اسی طرح ایک اور مثال قرآن مجید کی دیتا ہوں. آپ کی کسی کی آنکھیں خراب ہو جائیں, بینائی جاتی رہے, یا آنکھوں پر وہ آ جائے موتیا وغیرہ, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپریشن کراتے ہیں. اگر آپریشن کرائیں اور آنکھوں کی بینائی درست ہو جائے تو شفا کس نے دی؟ بینائی کس نے دی؟ سرجن نے دی یا اللہ نے؟ اللہ نے دی. مگر وہ ڈاکٹر, وہ سرجن, اس کو آپریشن کیا بن گیا؟ وسیلہ شفا. کیا بن گیا؟ وسیلہ شفا بن گیا. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہ میرا انکار کرو, مجھے شافی مانتے رہو, اور جنہیں میں نے سبب بنایا ہے انہیں وسیلہ مانتے رہو. نہ میرے پیدا کردہ اسباب کا انکار کرو, اور نہ میں میرے مسبب ہونے کا انکار کرو. میرے شافی مانتے رہو اور میرے بندوں کو وسیلہ شفا مانتے رہو. بس دونوں کا عقیدہ درست ہو گیا. تو آپریشن کیا, شفا ہو گئی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی جاتی رہی تو آپ کے بیٹوں نے جا کے سیدنا یوسف علیہ السلام سے عرض کیا. انہوں نے کیا کیا؟ دعا بھی نہیں فرمائی. چاہتے تو دعا کرتے کہ باری تعالیٰ میرے والد کو بینائی عطا کر دے, یہ بھی عرض کر سکتے تھے, مگر نہیں, اپنا قمیض اتار کے بھیج دیا, تاکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے بزرگوں کی چیزوں کا تبرک ہونا ثابت ہو جائے. یہ آیت کریمہ سند ہو گئی کہ انبیاء, اولیاء, صلحاء, اللہ کے مقرب اور مقبول بندوں کے کپڑے, اور آگے ایک جگہ پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کا بیان ہے کہ فرشتے ایک صندوق کو اٹھا کر لائے, ان میں موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے جوتے اور عصا تھا اور کپڑے تھے. انہیں برکت بنا کے سر پہ رکھا, اور اس کی برکت سے مسلمانوں کے لشکر کو شفا نصیب, اپنا فتح نصیب ہو گئی. تو بزرگوں کی چیزیں, ان کے کپڑے, ان کے جوڑے وسیلہ ہو جاتے ہیں, واسطہ ہو جاتے ہیں, ان سے برکت ہوتی ہے, تبرک ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض اتار کے دے دیا. یہ تو قرآن مجید ہے. اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا. فرمایا میرا یہ قمیض لے جاؤ اور والد گرامی کی آنکھوں پر رکھنا, اس کے رکھنے سے ہی ان کی بینائی لوٹ آئے گی.
فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر، اس قمیض کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر رکھا اور وہ بینا ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ قمیض ظاہری اسباب جو بینائی کے لیے ہیں ان میں سے نہیں تھا۔ کیا قمیضوں سے آنکھوں کی بینائی آتی ہے؟ نہیں تھا، یہ روحانی سبب تھا۔ تو اس لیے یہ توسل اور یہ توسط، یعنی وسیلہ اور واسطہ اور یہ برکت اور یہ روحانی اسباب سے فیوزات و برکات کا ملنا اور ظاہری اسباب کے ساتھ منافع کا حاصل ہونا، یہ نظام ہے۔ اب خرابی کیا ہوئی کہ ہمارے ہی کچھ بھائی انہوں نے اسباب کا انکار کر دیا اور اس طرح عقیدے میں خرابی کا باعث ہو گئے کہ اللہ کے پیدا کردہ نظام اسباب، اور اس باب میں ظاہری اور باطنی روحانی دونوں شامل ہیں، اللہ کے پیدا کردہ نظام اسباب کے منکر ہوئے۔ تو یہ بھی عقیدے کی خرابی ہوئی۔ اور کچھ لوگوں نے انہوں نے اسباب کو استعمال میں لانے اور اسباب سے نفع اٹھانے اور اسباب کو سبب اور واسطہ اور وسیلہ سمجھنے کی بجائے عقیدے میں ایسا غلو شروع کر دیا، حد سے بڑھنا تجاوز شروع کر دیا کہ وہ فرق مٹا دیا جو اسباب اور مسبب میں ہوتا ہے۔ وہ سبب سے جو فائدہ اور برکت نصیب ہوتی ہے وہ اس کو بھی عرف عام میں مسبب کی مانند سمجھنے لگ گئے۔ یہ سمجھنے لگ گئے جیسے مسبب ہی وہ ہیں، جیسے مسبب ہی وہ ہیں، اور جب ان سے واسطہ اور وسیلہ کی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ ایسے آپ سنیں وہ اس طرح پکارتے ہیں کہ درمیان میں اللہ رب العزت کا ذکر ہی درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اس کا ذکر ہی کم کر دیتے یا ہٹا دیتے ہیں۔ علماء سنتے رہتے ہیں مگر کوئی انہیں تلقین نہیں کرتا، کوئی ان کی اصلاح نہیں کرتا، کوئی اصلاح۔ آپ مشائخ کے درباروں پر جائیں اور اولیاء کرام کے مزارات پر اور ان کے عرسوں پر اور ان مقدس مقامات پر، بے شک وہ وسیلے کی جگہیں ہیں، وہ واسطے کی جگہیں ہیں، وہ برکات کی جگہیں ہیں، وہ استعانت کی جگہ ہیں، وہ استغاثہ کی جگہ ہیں، سارے فجوزات، برکات، انعامات، عنایات الہیہ، ہر نعمت ظاہری باطنی اس کے واسطے وسیلے اور برکت سے ملتی ہے۔ مگر یہ عقیدہ خلط ملط کر دیا ہے کہ در حقیقت دینے والے وہ نہیں بلکہ اللہ ہے، دینے والے وہ نہیں بلکہ اللہ ہے، اور یہ جو ان کے ذریعے سے مل رہا ہے ان کا دینا مجاز کے معنی میں ہے۔ ان کا دینا جیسے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، یہ جو خود دینے کا ذکر ہے یہ بطریق مجاز ہے۔ حقیقت میں دینا، مدد کرنا اور سب کچھ عطا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کی مقدس روحیں، مقدس اماکن، یہ سب واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں، اور ان کی طرف اگر دینے اور ان کے عطا کرنے کے عمل کو منسوب بھی کیا جائے وہ منسوب کرنا بھی جائز ہے، مگر اس واضح عقیدے کے ساتھ کہ یہ منسوب کرنا مجازن ہے۔ کیا ہے؟ مجازن ہے، استعارتن ہے، مجازن ہے، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً دینا اللہ کا کام۔ تو کچھ لوگوں نے مسبب سے توجہ کم کر لی، کچھ نے اسباب سے توجہ کم کر لی، اس طرح بھی عقیدے میں خرابی پیدا ہوئی اور ادھر سے بھی عقیدے میں خرابی۔ انبیاء کو بھیجنا انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ بھی اللہ پاک نے سبب اور واسطہ اور وسیلہ مقرر فرمایا۔ ہدایت اللہ کی، وہ چاہے بندوں کو براہ راست ہدایت عطا کر دیتا مگر اس نے براہ راست ہدایت نہیں دی۔ ہدایت دینے کے لیے انبیاء کو وسیلہ بنایا، واسطہ مقرر کیا، درمیان میں سبب قائم فرمایا۔ اور جب انبیاء آئے تو طریقہ یہ ایک بڑا نکتے کی بات بتاتا ہوں، اللہ پاک نے مخلوق کو اسباب کی طرف متوجہ کیا، یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے صالح ہیں، انہیں ادھر بھیجا کہ میرے نبی کے پاس جاؤ، اور جب نبی کے پاس آئے تو وہ ہمیشہ رب کی طرف بھیجتے رہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے نبی کے پاس بھیجتا رہا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور معافی اور بخشش چاہو تو پھر میرے نبی کے پاس جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، میرے نبی اور محبوب کے قدموں میں جاؤ اور وہاں جا کر معافی مانگو، اور وہ شفاعت اور سفارش کر دیں تو میں معاف کر دوں گا۔ جب کوئی گناہگار اللہ کے حضور آیا تو اللہ نے اسے اپنے نبی کی طرف بھیج دیا کہ میرے نبی سے محبت کرو،
میرے نبی کا وسیلہ اختیار کرو، میرے نبی کی شفاعت اختیار کرو، میرے نبی کی سنت اختیار کرو، میرے نبی کی اتباع اختیار کرو، میرے نبی کا طریقہ اختیار کرو. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو نبی کی طرف راغب کیا، تو اللہ بندوں کو نبی کی طرف راغب کرتا رہا. اور بندے جب نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور پوچھا کیا کریں، نبی نے سب کو اللہ کی طرف راغب کر دیا. تو بنیادی چیز سمجھنے سے متعلق ہے کہ دونوں امور حق ہیں اور دونوں میں سے کسی میں افراط اور تفریط نہیں کرنی چاہیے، افراط اور تفریط نہیں کرنی چاہیے. سمجھ گئے نا بات؟ اب ہماری اس دور کی شومی قسمت کیا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسباب اور وسیلے اور واسطے حق ہیں، ان سے برکات حاصل کرنی چاہیے، جب یہ بات کرتے ہیں تو جو لوگ اسباب اور وسیلوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قادری صاحب کیا ہیں؟ بریلوی ہیں. اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں بریلوی ہوں. کسی نے آج تک سنا میرے منہ سے کہ میں نے کہا میں بریلوی ہوں؟ ہم بریلوی دیوبندی وغیرہ کی اصطلاحوں کو مانتے ہی نہیں. ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں. بریلوی کوئی عقیدہ مسلک بولیے بھائی. کراچی والے دھیان سے سن لو، وہاں مرض زیادہ ہے. یہ کراچی میں ساری مرض ہی یہی ہے. کراچی کے لوگ دھیان سے سن لیں، بریلوی دیوبندی کوئی عقیدہ مسلک. یہ تو دو مدرسے تھے، دو شہر تھے، ایک اعلی حضرت کا مرکز تھا، ایک علماء دیوبند کا مرکز تھا. جو وہاں سے پڑھے، جن کو وہاں سے تلمذ و نسبت ہے، وہ بریلوی اور دیوبندی کہلائے. جیسے کوئی دہلوی ہے، کوئی لکھنوی ہے، کوئی بغدادی ہے، کوئی گولڑوی ہے، کوئی سیالوی ہے. یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں. عقیدے مسلک یہ یار لوگوں نے، علماء نے دھکے شاہی سے ان کو مسلک بنا دیا اور یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں واسطے وسیلے حق ہیں، تو آج جو لوگ ان کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں. قادری صاحب کی بات سننے نہ جانا، یہ تمہیں بریلوی بنا دیں گے. اب جب ہم کہتے ہیں بھئی واسطے وسیلے اور وسیلے واسطے کو مانو، عقیدہ رکھو، برکت اٹھاؤ، مگر انہیں مسبب نہ جانو، ان پر توکل نہ کرو. مسبب اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. اللہ کی توحید کے سامنے پردہ نہ ڈالو. واسطے وسیلے بھی مانو، مگر توکل تکیہ استمداد میں اللہ کی ذات پر رکھو. جب ہم دھیان اللہ کی طرف کراتے ہیں تو ہمارے دوسرے یار لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں. یہ کیا ہے؟ وہابی ہیں. اللہ کی بات کرتے ہیں، زیادہ توحید کی بات کرتے ہیں. انہیں توحید کی بات زیادہ پسند نہیں آتی. الا ماشاء اللہ، میں بار کہہ رہا ہوں، سارے ایسے نہیں ہیں. مستثنا اہل علم، اہل فہم وہ یقیناً ہے، مگر وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. عوامی رجحان جو ہو گیا ہے امت میں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. عوامی واعظ، عوامی خطیب، عوامی مقرر اور عوامی سامعین اور عوامی مسلک. کیا؟ اور عوامی تحریک. تو میں اس عوامی مسلک کی بات کر رہا ہوں جو جس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے. عام جو بعض خطاب ہوتے پھرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ توحید کی بات کرتے ہیں قادری صاحب، اور اللہ اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں اور کراتے ہیں لوگوں کو، اور فرق رکھتے ہیں کہ سبب اور مسبب میں فرق کرو، اللہ پر توکل کرو، دینے والا اللہ کو جانو، انبیاء اولیاء کو واسطہ وسیلہ جانو. تو ہم تو بہت آگے تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں. ہم تو بہت آگے تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، ان کے پاس نہ جانا، تمہارا عقیدہ خراب کر دیں گے. یہ جمہور اہل سنت کے مسلک کے مطابق نہیں. یہ جس کو وہ جمہور کہہ رہے ہیں وہ جمہور نہیں ہے، یہ وہ دوسری جمہور ہے لوہے کی جس سے دانت نکالتے ہیں، جس سے لوگوں کے جبڑے زخمی کر دیتے ہیں. یہ وہ جمہور ہے، لوہے والی جمہور ہے. ورنہ وہ جمہور اہل علم کا، جس میں جمہور سے مراد کثرت ائمہ محدثین علماء اور جمہور اہل اسلام، اور کثرت کے ساتھ ائمہ محدثین اور علماء امت، ان کا عقیدہ تو وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں. جمہور اہل اسلام جو ہے وہ تو وہ عقیدہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. اور میں اس کو برملا کہتا ہوں، جو لوگ ہماری مخالفت اس وجہ سے کریں کہ قادری صاحب ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں اور
عقیدہ ان کا درست نہیں اور ان کا عقیدہ گڑبڑ ہے. جو ایسا کہتے میں آپ کے یقین کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے وہ سارا پاکستان اور سارا ہندوستان اور پوری دنیا جمع ہو جائے, جمع ہو جائے. چھوڑی ایک اصول مقرر کر لیں. عقیدے کا کوئی اصول ہونا چاہیے. یہ دبر گسنی ہوتا ہے, سنی دبر گسنی. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ ہم سنی کو دبر گسنی بنا دیں. سنی تو اونچا عقیدہ ہے, اہل سنت والجماعت کی ایک علامتی لفظ تھا. یہ تو کتاب و سنت کا عقیدہ ہے, صحابہ کا, اہل بیت کا, ائمہ کا, اولیاء کا, علماء کا عقیدہ ہے. تو سنی اس کا علامتی لفظ تھا. ہم نے تو اس کو اس تصور سے ہٹا کر جو منشا میں آیا وہ جڑ دیا, کہا یہ سنی ہے. تو ہم نے تو سنی کو دبر گسنی بنا دیا. جو دب دیا, جو گسن لگا دیا, وہ عقیدہ بنا دیا. اور جس کو چاہا وہابی کر دیا, جس کو چاہا سنیت سے نکال دیا. جو 4 جماعتیں پڑھ کے آ جاتے وہ بھی ٹھیکیدار ہے سنیت کے, جس کو چاہیں سنیت میں داخل کر دیں, جس کو چاہیں خارج کر دیں. جیسے داخلہ خارجہ رجسٹر پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا ہوتا, یہ نکل گیا, یہ داخل ہو گیا. رسالے لکھتے ہیں اور ہمیں آ جاتا ہے یہ سنیت سے خارج ہو گیا. تم کو کس نے ٹھیکہ دیا؟ جیسے یہ تعمیر کا ٹھیکہ کسی ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے, ان لوگوں نے کہاں سے ٹھیکہ لیا, کو ہمیں بھی وہ جگہ بتاؤ. یہ سنیت کا ٹھیکہ کہاں سے ملتا ہے؟ کس نے تمہیں اتھارٹی دی ہے کہ قادری صاحب کو یا فلاں کو یا فلاں کو یا فلاں کو یا کسی کو جو چاہو سنی بنا دو, جو چاہو نکال دو؟ کس نے اتھارٹی دی ہے تمہیں؟ کس مدرسے سے یہ سند ملی؟ کسی بڑی ہستی کا بیٹا ہونا یہ اتھارٹی نہیں دیتا کسی کو. بیٹا ہو, بڑی ہستی بنو گے تو کوئی بات کرو. بڑے بڑے تھے تم, اس طے کرو گے تو نہیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو چونکہ فلاں بڑی ہستی کا بزرگ ہے, فلاں بڑی ہستی کا تو نام بھی ہمارے سر آنکھوں پر, مگر چونکہ ان کی اولاد سے ہے تو ہر کوئی کسی نہ کسی اولاد سے ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی اولاد سے ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں کتنے سادات پھرتے ہیں وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا حال ہوا پڑا ان کا. وہ کہیں میں چونکہ آل رسول جو فتویٰ میں میرا, تم چونکہ کسی ولی اور عالم کی اولاد ہو تو تمہیں سنیت سے نکالنے کا اختیار ہے, تو میں تو رسول کی اولاد ہوں, پھر مجھے تو اسلام سے نکالنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے. تو سید تو یہ کہے گا پھر میں رسول کی اولاد ہوں, لہذا مجھے دین میرے نانا دین لائے, لہذا مجھے اختیار ہونا چاہیے آل رسول کی وجہ سے, جس کو چاہوں اسلام میں رکھوں, جس کو چاہوں نکال دوں. یاد رکھیں اسلام پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا اختیار ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا اختیار ہے. جو رسول کی بات مانے مسلمان, جو نہ مانے کافر. بس رسول کے بعد یہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. باقی لائق احترام, لائق عزت, ہم ان کے جوتوں کی خاک آنکھوں کو سرما بنانے والے. ہمارے اکابر صحابہ کرام سے لے کر ہمارے ائمہ اور مشائخ اور اولیاء بزرگوں تک ہم ان کے جوڑے نالین اٹھانے والے, ان کے جوتوں کی خاک کو سرما بنانے والے. ادب, احترام, تکریم اپنی جگہ, مگر شریعت اور دین کا اصول اپنی جگہ. ایک بات ذہن میں رکھنے, یہ ہم نہیں مانتے کسی کو کہ چونکہ فلاں کی اولاد ہے, فلاں کا بیٹا ہے, لہذا اس نے فتویٰ دے دیا سنیت سے خارج ہے. یہ بات اس نے اس کو خارج کر دیا, یہ اس کو خارج کر دے گا. ہماری تو اللہ کا شکر ہے کہ عادت نہیں ہے کسی کو خارج کرنے کی. ہم تو محنت سب کو داخل کرنے کی کرتے ہیں, خارج کرنے کی کرتے ہی نہیں. ہماری محنت تو یہ ہوتی ہے, ہمارا تو کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ہو داخل ہو جائیں, جتنے داخل ہو جائیں, خارج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ جو بات ہم اللہ کے فضل سے عقیدے اور مسلک میں کہتے ہیں, آپ کو اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے. یہ الگ بات کہ ہم کسی کے فتووں کا جواب نہیں دیتے. بے شمار لوگ تقریروں میں, اپنی مسجدوں میں یا تقریروں میں کہتے رہتے ہیں, آج ہم جواب نہیں دیتے, ہمارا منصب نہیں, ہمارا کام نہیں, وقت ضائع نہیں کرتے. لوگ مثالیں لکھتے رہتے ہیں, پمفلٹ چھاپتے رہتے ہیں. کوئی فرقہ طاہریہ لکھ دیتا ہے, لکھتا کہ نہیں, کوئی فرقہ منہاجیہ لکھ دیا, فرقہ طاہریہ لکھ دیا, جو جی میں آیا اوٹ پٹانگ لکھتے رہتے ہیں. ہم کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور پڑھتے بھی نہیں, اور وقت ہی ضائع نہیں کرتے ان چیزوں پر. اللہ کا شکر ہے وہ بند ہو گئے, اب تو بند ہو گئے. وہ چونکہ لکھ لکھ کے اپنا کچھ بگاڑ بیٹھے, حضور کے غلاموں کے مشن کا کچھ بگڑا نہیں. بات سنیے, یعنی بات سنیے بھائی,
یہاں تو کچھ بگڑا نہیں. میں اعتکاف بیٹھا تھا, اجتماعی اعتکاف جب لاہور میں پہلا, تو میرے ساتھ 40 آدمی تھے. پہلا اعتکاف اجتماعی بیٹھا تو کیا تھے, 30-40 آدمی تھے. اور آج اعتکاف بیٹھنے والے ہزار کی تعداد میں. شاید اللہ کا شکر ہے پورے بر صغیر پاک و ہند میں عام مسجد میں بڑوں کی بات نہیں کرتا, اکابر اولیاء اللہ کی بات نہیں کرتا. عام کے مساجد ہم عام لوگ ہی ہیں نا بھائی, عاموں کی بات کرتے ہیں, نہ ہم خاص ہیں نہ خاصوں کی بات کرتے ہیں. پورے بر صغیر میں عاموں کے ہاں چلے جائیں تو ایسے عاموں کے ہاں ایسا اعتکاف تو خلق خدا آتی ہے. 30-40 سے شروع کیا تھا, آج 1000 پر جا بات پہنچی. 10-15 ہزار, 8-10, 7-8 ہزار سے 27ویں کا اجتماع شروع کیا تھا, آج لاکھوں تک جا پہنچا. تو وہ فتوے بھی چلتے رہے اور فرقے تحریہ بھی لکھتے رہے اور رسالے بھی چھپتے رہے اور سارا ادم بھی مچتا رہا, 10 سال سے مچتا رہا. اور وہ مچاتے مچاتے وہ رسالے بھی ختم ہو گئے, بند ہو گئے, وہ خود بھی ختم ہو گئے. اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا جو فیضان تھا یہ تو بڑھتا ہی گیا اور بڑھتا ہی گیا. اس کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں نے بھی کوششیں کی کہ نہیں, ججوں کے ذریعے بھی کروائیں, بندوقوں کے ذریعے بھی کروائیں, سرکاری ایجنسیاں بھی اس کے ختم کرنے پر لگی رہیں, اخبار بھی لگے رہے, رسالے بھی لگے رہے, علماء کو دے دلا کے پیسے, فتووں کے بازار بھی گرم کروائے, فتنے بھی ہوئے. 10 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا جو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے. جو ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہو چکا ہے. اور خدا کا شکر وہ ہو چکا, وہ چکا ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب کوئی کرنے کی جرت بھی نہیں کرتا, اب کوئی نہیں کرتا, اب کوئی نہیں کرتا. وہ بھی کر 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 کے تھک ہار کے بیٹھ گئے, سب ختم ہو گیا معاملہ. اور جس مشن کو مٹانے کی کوشش ہوتی رہی, ارے تمہارے مٹانے سے کیسے مٹے جسے تاجدار کائنات بنا رہا ہو, جسے گنبد خضرا بنا رہا ہو, جس کی خیرات گنبد خضرا سے آ رہی ہو, جو آقا کے نالین کے تصدق سے چل رہا ہو, جس پر اللہ کا فضل ہو, غوث پاک کی عنایتیں ہو, صحابہ کا کرم ہو, اہل بیت کے اماموں کی خیرات ہو, اولیاء کا فیضان ہو اور سید الاولیاء کا فیضان ہو, جس کا کرم بغداد سے آ رہا ہو, وہ کیسے مٹے. چھوڑیے بھائی, یہ ولی ملی کچھ نہیں ہے بھائی, چھوڑیے بھائی. یہ نعرے دین حق کا ہے, ولی ولی یہ آپ کے نعرے ہیں, میں کوئی ولی ملی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں ہوں. اگر یہ کچھ میں کچھ ہوتا تو کبھی کا ختم ہو چکا ہوتا, اللہ کی عزت کی قسم. اگر یہ سب کچھ میرے دم سے ہوتا, میں تو نالائق تھا, ناکارہ تھا, فاسق و فاجر تھا, گناہگار تھا, ظالم تھا, خاطی تھا, عاصی تھا, کچھ بھی نہ تھا, نالیوں کے کیچڑ سے بھی کم تھا, ریت کے ذرے سے بھی کم تھا. اگر یہ سب کچھ میرے دم سے ہوتا تو آج مشن کا دم بھی نہ ہوتا, کچھ نہ ہوتا, نہ یہ مرکز ہوتے, نہ تنظیمیں ہوتی, نہ مشن ہوتا, سب کچھ بہ چکا ہوتا. جتنی مخالفتیں ہوئیں, جتنی دشمنیاں ہوئیں, جتنے حملے ہوئے, مگر وہ مخالفتیں سب بہ گئی اور مشن تر گیا. اس لیے پتا چلا کہ یہ میرے دم سے نہیں, کسی اور کے دم سے ہے. یہ کسی اور کے دم سے ہے اور انہی کے دم سے چل رہا ہے. اور ہم ہر وقت خیر مانگتے ہیں کہ مولا آپ کے دم سے یہاں تک چلیں, آگے بھی اپنا دم سلامت ہمارے لیے رکھنا, آگے بھی اپنا کرم سلامت رکھنا. ہم تو ایک قدم بھی آقا کے کرم کے بغیر اٹھانے کے لائق نہیں, ناکارہ لوگ ہیں, ایک قدم بھی اٹھانے کے لائق نہیں. وہ چاہیں بٹھا دیں, چاہیں کسی کو اڑا دیں, وہ مالک ہیں. اللہ کا کرم, اس کا فضل ہے, اس کے حبیب کا لطف و کرم ہے, عنایت ہے, ان کے نالین پاک کا صدقہ ہے, حضور غوث پاک کا کرم ہے, اولیاء کا فیضان ہے. بے شک سب اولیاء کا. اور میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن میں مشائخ قادریہ, مشائخ چشتیہ, مشائخ نقشبندیہ, مشائخ سہروردیہ, سب کا فیضان شامل ہے. میں واللہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, تمام مشائخ کا فیضان اس میں شامل ہے. اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا فیضان شامل ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی کا فیض شامل ہے, امام حسن مجتبی, امام حسین کا فیض شامل ہے, خلفائے راشدین کا فیض شامل ہے, اور اکابر اولیاء کے فیض شامل ہیں.
حضور کی اہل بیت کے شامل ہیں، حضور غوث پاک کا شامل ہے، اور ان کی وساطت سے یہ سب آقا کی خیرات ہے. اور وہ جو آقا والے لوگ ہیں جو حضور کے غلام ہیں، حضور داتا صاحب کا فیضان شامل ہے، حضرت مجد الفسانی کا فیضان شامل ہے، حضرت خواجہ اجمیر کا فیضان شامل ہے، حضرت بابا فرید کا شامل ہے، حضرت قطب الدین مختار کاکی کا شامل ہے، حضرت شیخ عبداللہ مقدس دہلوی کا شامل ہے، حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی کا شامل ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کا شامل ہے. اب رہ گئی اگلی بات، کوئی مانتا نہیں مانتا اس کے ہمیں کیا غرض ہے؟ جس کی طبیعت میں آئے وہ مان لو، جس کی نہیں آئے نہ مانے، ہمیں کیا اس سے؟ ہم تو اپنے کہے کے ذمہ دار ہیں. غلط کہا تو اگلے جہان میں جواب دینا ہوگا، غلط کہا تو مرنے کے بعد قبر میں بھی اور قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. تو سچ اور غلط کو جاننے والا اللہ ہے. باقی بتا دیا تاکہ آپ کا ایمان اور ایمان مضبوط رہے. جو مانے اس کا بھلا، اس کا بھی بھلا، جو نہ مانے اس کا بھی بھلا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. فقیرانہ آئے صدا، ہم تو صدایں دے رہے ہیں، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. وقت آئے گا کہیں گے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ہم نے بھی چلے جانا ہے، بڑے چلے گئے تو ہم تو چھوٹوں میں بھی نہیں، ہم بھی چلے جائیں گے. تو کوئی مان لے اس کی مرضی ہے، نہ مانے اس کی مرضی، ہمارا جھگڑا نہیں ہے. مگر آپ کو اپنا یقین مضبوط اور فکر مستحکم رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ افراط اور تفریط ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑے سے صغیر پاک و ہند کے اکابر علماء اعلی حضرت کی ذات اقدس سمیت جتنے اکابر، عقیدے کا کوئی اصول بند ہونا چاہیے، عقیدے مسلک کا کوئی اصول ہونا چاہیے. اس اصول پر کوئی بھی اگر بات کرے تو 100% جیسے تکڑی کا کنڈا ہوتا ہے، 100% اگر مسلک ان اکابر ائمہ محدثین اور مشائخ کے مطابق کسی کا نکلے گا تو وہ جو نہاد القرآن کے مرکز سے جاری ہو رہا ہے. باقی ہر جگہ کہیں کمی کہیں بیشی ہوگی. الا ماشاءاللہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں مشائخ بھی ہیں، ان کے ہاں سے بھی مسالک صحیح جاری ہو رہے ہیں، اکابر ہیں، اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، ایسے لوگ اللہ والے ہیں. مگر میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ تعدادیں کم ہیں. وسیع تر تحریک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جو مسلک یہاں سے بتایا جا رہا ہے یہ مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بتایا، جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، جو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، جو حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے بتایا، جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بتایا، جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بتایا، جو حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی نے بتایا، جو حضرت شیخ عبدالحق مقدس دہلوی نے بتایا، جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. اوپر چلے جائیں اکابر، اوپر چلے جائیں جو حضور غوث پاک نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوپر ائمہ محدثین مشائخ اولیاء انعام یافتہ لوگ جو ہو گزرے ان کو پڑھ لے، پتہ چلے گا کہ ایک رتی برابر اس عقیدے اور مسلک کا جو یہاں سے تبلیغ ہو رہی ہے اس میں اور اس میں فرق نہیں. صرف ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حد سے بڑھ جانے سے بھی بچاتے ہیں اور گھٹ جانے سے بھی بچاتے ہیں. بس تلقین یہ ہے، اعتدال کی راہ بتاتے ہیں. افراد سے بھی بچاتے ہیں اور تفرید سے بھی بچاتے ہیں کہ کچھ لوگ حد سے بڑھ رہے ہیں انہیں روکتے ہیں کہ بڑھو نہیں، کچھ گھٹ کے پیچھے رکے ہوئے ہیں انہیں دھکا دیتے ہیں کہ حد آگے ہے آگے تک جاؤ. تو جنہیں پیچھے بلاتے ہیں ذرا پیچھے ہٹو وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، اور جو پیچھے رکے ہوئے ہیں ان کو دھکا دیتے ہیں ذرا آگے بڑھو وہ کہتے ہیں بریلوی. باقی یہ ہے کہ جو حد اعتدال ہے اس پر رہنا چاہیے، کیونکہ امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس. امت کی شان امت وسط متوسط ہونا اعتدال ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اسلام کی بھی تعلیم ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے. فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کیا کرو، اس کی عبادت کیا کرو. ھذا صراط مستقیم، اللہ کو اپنا رب پہچان لینا
ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ تو اللہ کو اپنا رب پہچان لینا، اس کی معرفت، اللہ کی بولیے معرفت، فاعبدوہ، اور اس کی عبادت، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ بڑی خاص بات ذہن میں رکھیں، یہ بڑی سیدھی راہ یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تو یہاں ایک خاص نقطہ ہے، توجہ طلب، سیدھی راہ کا عنوان بتایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور اللہ کا نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ میرا رب ہے، پھر فرمایا وربکم، اور تمہارا رب بھی وہی ہے۔ تو گویا اللہ کی جو معرفت ہے سب سے پہلے وہ کس طرح کی جائے؟ نبی کا رب جان کر کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کو پہچانو، کیسے؟ کہ میرا رب ہے۔ اللہ اکبر، رب کو پہچانو کیسے؟ بولیے کہ وہ میرا رب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ میں نے رب کو اس لیے پہچانا کہ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے رب کو یوں پہچانا کہ وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کو حضور کا رب سمجھ کے پہچانا۔ اور یہ جسے یہ معرفت نصیب ہو جائے اس کے عقیدے میں تزلزل نہیں آتا۔ ایک واقعہ منقول ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے لیے گئے اور کسی وجہ سے بیعت نہ کی اور واپس پلٹ آئے، بیعت نہ کی اور واپس پلٹ آئے۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ جنہوں نے اسلام کا فلسفہ اور فکر اور اسلام کے علم کو اور تفسیر کو اتنا دنیا میں پھیلایا کہ اتنی عظیم خدمت دی جو کم اہل علم کے حصے میں آئی، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان انسانی صورت میں ایک عالم اور مناظر بن کے ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے راضی، تم مانتے ہو خدا ہے، میں کہتا ہوں خدا نہیں ہے، مجھے ذرا دلائل دو خدا کے ہونے کے دلائل۔ آپ نے اللہ کے وجود اور اللہ کے ہونے کی دلیل دی کہ رب ہے۔ اس نے، وہ شیطان تھا، یہ انسانی قوت اور استدلال تھا، اس کا شیطانی استدلال تھا، انسانی شکل میں تھا، اس نے اپنی دلیل دے کے اس دلیل کو رد کر دیا۔ دلیل کی قوت کا مقابلہ دلیل کی قوت سے ہوتا ہے نا، دلیل کا رد ہونا دعوے کا رد ہونا نہیں ہوتا۔ بولیے، اگر دلیل رد ہو جائے تو ضروری نہیں کہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ ایک آدمی نے دلیل دی ہے اپنی قوت فہم کے مطابق، وہ رد ہو گئی، کوئی اور اس سے بہتر دلیل دے لے گا، کوئی اس سے بہتر دلیل دے گا، دعویٰ یہ محتاج نہیں ہوتا۔ خیر رد کر دی، اور کوئی دلیل نہیں، آپ نے ایک اور دلیل دی اللہ کے رب ہونے کی، اس نے وہ بھی رد کر دی، آپ نے ایک اور دلیل دی۔ آپ دلیل دیتے رہے اللہ کے رب ہونے پر، دلائل دیتے رہے، وہ رد کرتا رہا۔ 99 دلائل آپ دے چکے اور اس نے 99 کے 99 سارے رد کر دیے۔ عقلی دلائل تھے، عقل کا عقل سے مقابلہ تھا، دلیل عقلی تھی نا، عقل سے مقابلہ تھا، سب رد کر دیے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت گھبرائے کہ ان کے پاس اب ان کا اپنا جو ذخیرہ علم تھا اس کے پاس ایک ہی دلیل رہ گئی تھی، باقی سب دلائل صرف ہو گئے۔ اللہ کے وجود پر، صرف وجود پر 100 دلائل کا ایک مسئلے پر ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ 99 دلائل رد ہوئے تو ان کے ذخیرہ علم کی آخری دلیل بچ گئی اور وہ دینے کا ارادہ کر رہے تھے اور وہ اس کو بھی رد کر دیتے، آخری دلیل بھی رد ہو جاتی۔ این اس وقت ان کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہوئی اور طبیعت میں ایک بڑا ہیجان آیا۔ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ جن سے بیعت کے لیے گئے تھے اور مڑ آئے تھے بیعت کیے بغیر، بیعت کی نہ تھی کسی وجہ سے، اچانک وہ عالم مثال میں روحانی طور پہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ گئے، بستر پر سامنے آ گئے۔ آپ نے دیکھا، فرمانے لگے راضی اب اپنی دلیلوں کو چھوڑ، اب آخری دلیل اسے یہ پیش کر کہ میں نے خدا کو دلیل محمد سے پہچانا، اس لیے مانا کہ وہ محمد کا رب ہے۔ میرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل محمد کی ذات ہے، اگر تو محمد کی ذات والی دلیل کو رد کر سکتا ہے تو پیش کر۔ شیطان طائب ہو کر اٹھ گیا، اس نے کہا اس دلیل کو رد نہیں کر سکتا، اس دلیل کو رد۔ تو فرمایا میں اللہ کے وجود پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو دلیل پیش کرتا ہوں، وہ قرآن والی دلیل تھی۔
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے 40 برس، میں اپنی زندگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی زندگی کو اللہ کے وجود پر دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جب حضور علیہ السلام کی دلیل محمد پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان بھاگ گیا۔ تو یہ وہ نقطہ ان اللہ ربی، اللہ کی معرفت اور پہچان کروائی جا رہی ہے اور فرمایا گیا اللہ میرا رب ہے، یعنی اے میرے امتیوں اللہ کی معرفت نسبت رسالت سے ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت نسبت رسالت سے ہونا چاہیے، پھر تمہارا رب ہے۔ وربکم، اور تمہارا بھی ہے، پہلے میرا رب ہے، تو میرا رب مانو گے تو تمہارا رب بنے گا، یعنی تمہارا اس رب کے ساتھ تعلق بنے گا اور تمہیں اپنے اس کے رب ہونے کی معرفت نصیب ہوگی۔ تو نسبت رسالت سے اللہ کی معرفت، تو عقیدہ کیا ہوا؟ 3 چیزیں جمع ہو گئی، اللہ کی معرفت، اور اللہ کی معرفت بھی نسبت رسالت، اللہ کی معرفت ایک، پھر نسبت بولیے رسالت 2، اور 3 اللہ کی عبادت۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ کیا؟ یہ سیدھی راہ ہے۔ اگر کوئی صراط مستقیم چاہے تو صراط مستقیم کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ کی معرفت کی شرط یہ ہے کہ معرفت کسی اور ذریعے سے نہیں، ذریعہ مصطفیٰ سے، نسبت رسالت سے، واسطہ نبوت سے۔ تو اللہ کی وہ معرفت ہی مقبول ہوگی جو واسطہ نبوت سے ہوگی، جو نسبت رسالت سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی وہ توحید بن جائے گی، اور پھر اس اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس پر آگے ارشاد ہوا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس ان اہل کتاب کی جماعتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باہم اختلاف ہوا۔ ان لوگوں نے، جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیے اور نتیجتاً فرمایا تباہی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے جو قیامت کے دن، بڑا دن جو قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اس دن ان کافروں کے لیے بڑی خرابی، تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ اختلاف، کثرت کے ساتھ جو اختلاف کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ امت میں اگر اپنے نبی کے بارے میں کثرت سے اختلاف ہو جائے تو کثرت کا اختلاف امت کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ فویل للذین کفروا، اسی کثرت کے اختلاف نے انہیں کفر کی وادی تک جا پہنچایا، اور ہم بدقسمتی سے سب سے زیادہ اختلاف اس امت میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس پر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اور آپ کی عظمت مبارکہ کے ایک ایک پہلو پر اختلاف، بات بات پر اختلاف، ذات پر اختلاف، نور بشر پر اختلاف، علم پر اختلاف، تصرف پر اختلاف، شفاعت پر اختلاف، حیات پر اختلاف، معراج پر اختلاف، سننے پر اختلاف، درود و سلام پر اختلاف۔ ارے کوئی ایک پہلو بھی حضور علیہ السلام کی ذات پاک کا ایسا چھوڑا جس پر اختلاف نہیں کیا امت نے؟ اس امت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کثرت سے اختلاف کیا، کفر تک جا پہنچے، اور ہم حضور علیہ السلام کی ذات پاک جو سید الانبیاء اور نبی الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی آقا، ان کے بارے میں کثرت سے اختلاف کرتے ہیں، اور ہم کثرت سے اختلاف حضور علیہ السلام کی شان پاک پر کرنا ایمان سے محرومی اور کفر کا باعث بنتا ہے۔ یہ جگہ نہ اختلاف کرنے کی ہے، نہ عقل و تنقید کے گھوڑے دوڑانے کی جگہ ہے، یہ تو سر آنکھیں جھکا کر دہلیز پہ سر تسلیم خم کر لینے کی جگہ ہے، یہ ایمان بالغیب کی جگہ ہے، یہ ادب کا مرتبہ ہے، یہ محبت کی جگہ ہے، یہ خادمی اور غلامی کی جگہ ہے۔ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردنی آید جنید و بایزیدی جا۔ یہ ہے جگہ تو عرش کے نیچے، مگر ہے عرش سے بھی اونچی۔ مکانن، کیا مکانن، مکانن عرش سے نیچے ہے، مگر مقامن عرش سے بھی اونچی ہے۔
حضور السلام کا جسد اقدس اور وہ ٹکڑا زمین کا جہاں آپ کا جسد پاک آرام فرما رہا ہے قبر انور مکاناً عرش سے نیچے ہے مگر مقاماً عرش سے اوپر ہے. یہ تو بڑے ادب کی جگہ ہے. اختلاف کی 1000 جگہیں ہوتی ہیں نادانوں ہر جگہ پہ کر لیا کرو مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر نہیں کرنا چاہیے. آقا کا ذکر آئے زبانیں بند ہو جانی چاہیے. زبانیں اگر علم میں اختلاف ہے تو اسے اپنے اندر تک رکھو امت میں مت چھیڑو امت میں تاکہ یوں نہ لگے کہ امت اپنے نبی کے بارے میں جھگڑ رہی ہے امت اپنے نبی کے بارے میں اختلاف کر رہی ہے. نبی کی ذات پر اختلاف امت کو محروم ایمان کرتا ہے کفر تک لے جاتا ہے. یہ جگہ ادب کی جگہ ہے اور یہ شیوہ کفر ہے نبی کی ذات کی نسبت سے کثرت سے اختلاف کرنا. فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا لکن الظالمین اليوم فی ضلال مبین. جس دن وہ لوگ اختلاف کرنے والے اور کفر کرنے والے ہمارے روبرو حاضر ہوں گے قیامت کے دن اور کس طرح کان کھول کر سنتے ہوں گے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوں گے مگر قیامت کے دن کا دیکھنا سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور اس دن وہ کھلی گمراہی میں ہوں گے. وہ کھلی گمراہی میں. لہذا قیامت کے دن آج جن حقیقتوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں قیامت کے دن وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوں گی. ہمارے نامہ اعمال جو آج دکھائی نہیں دیتے اور ہم بے فکر ہیں گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں غفلتوں پہ غفلت ہے فسق و فجور ہے نافرمانی کی زندگی ہے اور پتہ نہیں نا کہ نامہ اعمال ہر روز کتنے سیاہی سے بھر رہے کتنی سیاہی کے دبے لگ رہے کتنی برائی لکھی جا رہی نظر نہیں آتے نا. اس لیے بے فکر ہیں گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور قیامت کے دن چونکہ اس کو دیکھا نہیں اس سے بھی بے فکر ہیں. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں آج جس چیز سے تم غافل ہو قیامت کے دن وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی. نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے اور تمہارے اپنے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اس دن تم سب کچھ دیکھ لو گے سب کچھ سن لو گے پھر تمہیں پچھتاوا کھائے گا افسوس ہوگا کفے تاسف ملو گے دکھ ہوگا اور حسرت و یاس بڑی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ کر عرض کرو گے مولا آج ہم سمجھ گئے اب ایک بار پھر ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دے ہم پچھلی ساری غلطیوں کا ازالہ کر دیں گے اور نیکی کی زندگی بسر کریں گے. اس وقت حکم ہوگا نہیں مہلت ختم ہو چکی اب مہلت دوبارہ نہیں دی جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا اس دن سب کچھ دیکھ لو گے جان لو گے مگر اس دن کا دیکھنا جاننا اور اس دن کا پچھتانا کسی کے کام نہیں آئے گا. آج دن ہے غفلت کی نیند سے آنکھیں کھول لو اور اپنے اعمال اور احوال کو درست کر لو. وانذرہم یوم الحسرہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حسرت کے دن سے ڈرائیے. قیامت کے دن کو یوم الحسرت کہا ہے. ہائے 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 یوم الحسرت یہ ہم گناہگاروں کو بتایا جا رہا ہے اس کا نام ہی یوم الحسرت رکھ دیا. کیوں؟ فرمایا کہ آج جو غفلت میں ہیں وہ قیامت کے دن حسرت میں ہوں گے. آج جو بولیے نا اونچا بولیے آج جو غفلت میں ہیں وہ قیامت کے دن حسرت میں ہوں گے. یہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں انہیں لکھ لیا کریں یہ زندگی پر یاد رکھنے والی ہیں تاکہ ان چیزوں کو یاد رکھ کے آپ اپنے دامن کو جھنجھوڑ سکیں گریبانوں میں جان سکیں. آج ہم غفلت میں ہیں اور جو لوگ آج غفلت میں ہیں قرآن بتا رہا ہے وہ قیامت کے دن حسرت میں ہوں. اس لیے قیامت کے دن کا نام ہی یوم الحسرت رکھ دیا کہ بہت سے لوگ حسرت میں ہوں گے. وہ سارے لوگ جنہوں نے دنیا غفلت میں گزار دی اور ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں میں ہے. وہ سارے لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی غفلت میں گزار دی وہ سب کے سب قیامت کے دن حسرت میں ہوں گے. تو کثرت کے ساتھ لوگوں کو حسرت میں کھڑا دیکھ کر اس دن کا نام رکھ دیا گیا کہ میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ان کا یوم حسرت ہے انہیں یوم حسرت سے ڈرائیے. اذ قضی الامر جب ہر شے کا اٹل فیصلہ کر دیا جائے گا
دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی، اصلاح اعمال کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، پلٹ کر زندگی میں آنے اور پھر سے نیک اعمال کرنے کی فرصت نہیں دی جائے گی۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، نامہ اعمال آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور نامہ اعمال کی روشنی میں جو کچھ کر کے آئے ہوں گے اس دن اذا قضی الامر اٹل فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ وہم فی غفلۃ، اور میرے حبیب ان کو بتا دو کہ وہ اٹل فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں مگر لوگ یہ سن کر بھی غفلت میں ہیں۔ وہم فی غفلۃ، سب کچھ سن کر، سب کچھ جان کر، اور ہر روز اپنے ہاتھوں سے ہر مرتے ہوئے شخص کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہر روز اسے کفن پہنا کر اس کے اعزاء اقارب، بچے، اولاد، بیٹے، جوان، بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، اہل محلہ، ہر روز اٹھا کر اسے قبر کے اندر دفن کر کے جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، اور ہر ایک شخص آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کل تک ہی ہماری مجلس میں بیٹھا تھا، ہمارے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا، اس بزم کائنات کی رونق سے لطف اندوز ہوتا تھا، ہمارے ساتھ محو غفلت تھا یا محو مشقت و ریاضت تھا، یہ ہمارا ساتھی تھا، زندگی کے کئی سال ہمارے ساتھ بسر کیے، بس بیٹھے بیٹھے ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم بیٹھے رہ گئے، یہ کوچ کر گیا۔ یہ منظر ہر روز ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، لوگ کوچ کر رہے ہیں، ہم کوچ ہوتے تو دیکھ رہے ہیں مگر اپنا کوچ ہونا پھر بھی یاد نہیں آ رہا۔ وہم فی غفلۃ، ہم خواب غفلت میں سو گئے، خواب غفلت میں سو گئے، یوم حسرت ہمیں یاد نہ رہا، اللہ کے حضور پیش ہونا یاد نہ رہا، نامہ اعمال کا کھولا جانا یاد نہ رہا، اور اس دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ منظر یاد نہ رہا۔ اللہ پاک اس منظر کو بار بار بیان فرما رہے ہیں، کھول کر آنکھوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں میرے حبیب یہ لوگ سب کچھ سن کر وہم فی غفلت، پھر بھی غفلت میں، وہم لا یؤمنون، اور ایمان نہیں لا رہے، دل سے نہیں مان رہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ ایمان سے کہیے کیا ہم غفلت میں نہیں؟ جی ہم غفلت میں ہیں، اور غفلت کا نتیجہ حسرت ہے۔ غفلت کا نتیجہ یہ بھی لکھ لیں، غفلت کا نتیجہ حسرت ہے۔ ہم غفلت میں ہیں، یہ پورا جملہ لکھیں، اس کو لوگوں کو بتائیں بھی، لکھیں، تلقین کریں، ہم غفلت میں ہیں اور غفلت کا نتیجہ حسرت ہے، اور قیامت یوم حسرت ہے، قیامت یوم حسرت ہے۔ لوگوں حسرت کے دن سے ڈرو، لوگوں حسرت کے دن سے ڈرو اور غفلت سے نکل آؤ، اس حسرت کے دن سے ڈرو اور غفلت سے نکل آؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نارث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، اور یہ جو تم دنیا اور زمین اور مال و دولت اور دنیا کے مال و اسباب کی کمانے میں لگے ہوئے ہو اور فرصت ہی نہیں رہی، تم نے سب کچھ اسی زمین اور دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ فرمایا کون ہے اس دنیا اور اس زمین کا مالک؟ ہر کوئی چلا جاتا ہے تو مالک کہاں سے ہوا؟ فرمایا انا نحن نارث الارض، زمین کے مالک تو ہم ہیں، مالک تو ہم ہیں، کہ ہر کوئی اسے چھوڑ کے چلا جائے گا تو پھر کون مالک ہوا؟ اس زمین کے بھی مالک ہم ہیں، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کے مالک بھی وارث و مالک ہم ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور رہ گئے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مالک ہیں، انہیں بتا دو کہ تم مالک نہیں، تم تو پلٹنے والے ہو۔ ہائے ہائے، تم تو پلٹنے والے ہو، یعنی سب کو چھوڑ کر چلے جانے والے ہو۔ تو مالک کون ہوتا ہے؟ چھوڑ کر چلے جانے والے کو مالک کہتے ہیں؟ بولیے، چھوڑ کر چلے جانے والے کو مالک کہتے ہیں؟ نہیں، چھوڑ کر چلے جانے والے کو مسافر کہتے ہیں۔ ہم مسافر ہیں، اللہ مالک ہے، جو چھوڑ کر چلے جائے وہ مسافر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فقر کی راہ پر نکلنے سے پہلے جب بلخ کی سلطنت کے بادشاہ تھے
ایک روز اپنے تخت پر بیٹھے تھے، دربار لگا ہوا تھا، تخت پر بیٹھے تھے، دربار لگا ہوا تھا. ایک فقیر آیا، اندر داخل ہوا، درباری بیٹھے تھے، وزراء بیٹھے تھے، عمراء بیٹھے تھے، تخت پر ابراہیم بن ادم بادشاہ یہ وقت بیٹھے تھے. ایک فقیر آیا، وہ آ کے دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس کو دیکھے ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگ گیا. حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا بھائی کیا دیکھتے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور میں سرائے میں آیا ہوں، میں نے رات قیام کرنا ہے تو میں جگہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر رات بھر قیام کرنے کے لیے جگہ اس سرائے میں ہے، اس سرائے میں ہے. ابراہیم بن ادم نے جواب دیا کہ تم پاگل ہو، یہ تمہیں سرائے نظر آ رہی ہے، یہ تو میرا محل ہے، تم تخت نہیں دیکھ رہے سامنے، یہ میرے وزیر بیٹھے ہیں، یہ میرا محل ہے، یہ تمہیں سرائے دکھائی دے رہی ہے. اس نے کہا ہو میں سرائے سمجھا تھا. یہ بتاؤ، ابراہیم ادم سے کہا یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے یہاں کون بیٹھا تھا؟ اس نے کہا میرا باپ تھا. اس نے کہا وہ کہاں؟ اس نے کہا وہ فوت ہو گیا. اس سے پہلے کون بیٹھا تھا؟ اس نے کہا وہ اس کا باپ تھا، میرا دادا تھا. وہ کہاں؟ وہ بھی چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. اس سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا ان کا باپ تھا، میرا پردادا. وہ کہاں؟ وہ بھی چلا گیا. اور پوچھا کہ اب تمہارے بعد کون بیٹھے گا؟ اس نے کہا میرا بیٹا بیٹھے گا. تم کہاں جاؤ گے؟ میں بھی چلا جاؤں گا. اس نے کہا یہاں اتنے آئے اور چلے گئے اور تم بھی آئے ہو چلے جاؤ گے تو ابھی بھی محل ہے. سرائے کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں جہاں کوئی آئے اور چلا جائے، پھر کوئی اور آئے وہ چلا جائے، پھر اور آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. جہاں چل چلاؤ لگا رہے وہ سرائے کہلاتی. یہ سرائے. بس یہ بات حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو اس کی چوٹ لگ گئی، اس کی چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی. ایک یہ بات کھا گئی انہیں، دل میں اتر گئی. اور ایک یہ بات کھا گئی کہ تخت میں ہی بیٹھے دربار میں ایک شخص آ گیا. دو واقعات ہوئے. اوپر چھت پر ایک شخص آ گیا، قدموں کی آواز سنی، بلایا بھئی کون ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اس کو تلاش کرتا پھرتا ہوں. اس نے کہا تمہیں پاگل ہو، یہ میرا محل ہے، کہیں باہر صحراؤں میں جا تلاش کرو، اونٹ تمہیں میرے محل میں ملے گا؟ یہ میرا محل ہے تو اونٹ یہاں تلاش کرنے آئے، یہاں محل میں اونٹ ملتا ہے؟ اس نے کہا ہو میں مغالطہ کھا گیا، مجھے تو محل میں اونٹ نہیں ملتا ہے تو تمہیں اس محل میں بیٹھے خدا مل جائے گا؟ تم بھی جاؤ کہیں تلاش کرو جہاں سے ملتا ہے. محل میں بیٹھتے ہو تختوں پر، خدا تلاش کرتے ہو. یہ دو باتیں جو ہیں انہوں نے چوٹ دل پہ لگائی. حضرت ابراہیم بن ادم پھر گھر سے نکل گئے، گھر سے، اور انہیں کے واقعے پر بات ختم کرتا ہوں. گھر سے نکل گئے، پھر نکلے ایک باغ میں مالی بن گئے. ہائے ہائے، سلطنت کے بلخ کے تاجدار کہاں بن گئے؟ ایک باغ میں مالی بن گئے. ایک روز کوئی شخص فوجی تھا، فوجی گزرا، باغ کے پھل پڑے تھے، توڑ کے کھانے لگ گیا. توڑ کر آپ نے منع کیا، فرمایا بھی خبردار، مالک کی اجازت نہیں ہے، پھل نہ کھاؤ. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ اس نے اپنا گرز نکالا، درا، اور مارنے لگ گیا. آپ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سلطنت بلخ کا تاجدار ہے جو ابراہیم ادم آج مالی بنا پھرتا ہے. مارا، آپ نے سر چکا دیا. فرمایا اسے اور مار اور خوب مار. اس سر نے بڑی مدت تک اپنے مالک کی نافرمانی کی، بڑی مدت تک اپنے مالک کی نافرمانی کی. پھر مدتیں عشق الہی میں صحرا نوردی میں گزار دی اور وادی عشق کے مسافر بنے اور عشق کے چشموں سے سیراب ہوتے پھرے اور روتے دھوتے پھرے اور رب کو تلاش کرتے پھرے. اور کرتے کرتے جب رب مل گیا، جب مل گیا تو پھر مکہ معظمہ میں آ کے آباد ہو گئے. مکہ میں آباد ہو گئے. ساتھ کچھ مریدوں کی جماعت تھی. تو پھر کیا کرتے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ؟ ہر روز صبح کے وقت جنگل میں نکل جاتے، جنگل میں، اور اپنے ہاتھوں سے جا کے لکڑیاں چنتے. اسی حال میں بڑھاپا آ گیا. لکڑیاں چنتے اور چن کر لکڑیاں مکہ معظمہ کے بازار میں لے آتے اور آ کے چوک میں کھڑے ہو کر آواز دیتے کوئی پاک مال کے عوض پاک مال خریدنے والا ہے؟
ہے کوئی جو میرا پاک مال خرید لے اور اس کے عوض پاک مال دے دے؟ اس طرح آ کے لکڑیاں بیچتے اور جو پیسے ملتے اس سے آٹا تیل خرید کر روٹیاں خود پکا کے اپنے درویشوں اور مریدوں کو کھلا دیتے. جو درویش اور مرید رہتے تھے نا آپ کے حلقے میں، اور لکڑیاں چنتے بیچتے، جو پیسہ آتا اس سے آٹا خریدتے اور روٹیاں کھانا پکانا کر کے تو اپنے درویشوں مریدوں کو کھلا دیتے. اس حال میں زندگی گزار اور باقی وقت اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت میں بسر ہو رہا تھا. آپ کا بیٹا جوان ہو گیا. جب آئے تو 4 یا 8 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، ان کا 4 سال کا ایک بچہ چھوڑ کے آ گئے تھے. وہ جوان ہوا. جب جوان ہوا تو اس نے پوچھا اپنی والدہ سے، اماں میرا باپ کہاں ہے؟ لوگوں سے تذکرے سنے نا کہ ایسا اچھا باپ تھا تیرا، سلطنت بلخ کا بادشاہ تھا، ذکر سنا. اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے باپ کو دیکھوں اور باپ کو ملوں. پوچھا امی جان میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا بیٹا تو 4 سال کا تھا جب وہ تخت و سلطنت چھوڑ کے چلے گئے. کہاں چلے گئے امی؟ وہ اللہ کو تلاش کرنے چلے گئے. وہ اپنے رب کو تلاش کرنے چلے گئے. اب وہ کہاں ہیں؟ والدہ نے بتایا بیٹا دیکھا تو نہیں ہے میں نے، مگر سنا ہے کہ مکہ میں رہتے ہیں. اپنے درویشوں کی ایک جماعت میں مکہ میں رہتے ہیں. بیٹے کے دل میں خواہش ہوئی، عشق میں جوش مارا کہ میں اپنے باپ سے جا کے ملوں. اعلان کروا دیا بلخ کے سارے غریبوں مسکینوں کو کہ جو کوئی حج پہ چلنا چاہتا ہے آئے، میں اپنے خرچے پہ اسے حج پہ لے جاؤں گا. کتنے ہزار آدمی بلخ کے گرد و نواح کے غریب مسکین لوگ حج کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم ادم کا بیٹا اپنے خرچے پر 1000 افراد کی جماعت لے کر حج پہ چلا گیا. مکہ معظمہ پہنچے، باپ کی تلاش میں نکلا. کسی سے پوچھا ابراہیم بن ادم نامی کوئی بزرگ یہاں رہتے ہیں، کسی واقف کار میں کہاں رہتے ہیں، وہ کہاں ملیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ اس وقت وہ جنگل میں لکڑیاں چل رہے ہوں. وہ بچہ جوان لڑکا جنگل میں چلا گیا. دیکھا کہ ابراہیم بن ادم جنگل میں لکڑیوں کو گٹھا سر پہ رکھ کر آ رہے ہیں. دور شکل سے دیکھا تو کچھ پہچان گیا، مگر جرأت ہمت نہ پڑی کہ آگے ہو کے بلا لو. واپس پلٹ آیا. پھر حضرت ابراہیم بن ادم واپس آئے. آپ نے آواز لگائی میرے پاک مال کے عوض کوئی پاک مال دے دے. تو کسی نے روٹیاں لگا کے دے دی، لکڑیاں خرید لی. آپ نے روٹیاں درویشوں میں بانٹ دی. وہ جوان سارے منظر دیکھتا رہا. اپنے باپ کا بڑھاپے کا یہ حال دیکھتا رہا. پھر اس کے بعد طواف کے لیے چلے گئے. وہ جوان بیٹا بھی طواف میں چلا گیا. حضرت ابراہیم بن ادم کی نگاہ اچانک دوران طواف اپنے بیٹے پر پڑ گئی. تھا تو ان کا بیٹا 4-8 سال کی عمر میں چھوڑ کے آئے تھے. کچھ فیچر تھے چہرے کے، شکل تھی، کچھ پدری خون تھا. اس نے جوش مارا تو بچے کو پہچان لیا اور طواف میں نگاہیں بچے کے چہرے پر گر گئی. نوجوان معصوم خوبصورت بچہ تھا، اس کے چہرے پر گر گئی اور طواف بھی کرتے رہے، اس کو دیکھتے بھی رہے. مرید اور درویش ساتھ تھے. جب واپس اپنے خیمے میں آ گئے تو درویشوں نے پوچھا حضرت آپ تو ہمیشہ ہمیں تلقین فرماتے تھے کہ عورتوں اور بیریش بچوں کی طرف آنکھ بھر کے نہ دیکھا کرو. عورتوں کی طرف اور بیریش لڑکوں کی طرف آنکھ بھر کے نہ دیکھا کرو، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. ہمیں تلقین کرتے تھے اور جس بات سے آپ ہمیں منع کرتے آج آپ خود طواف کے دوران اس میں مبتلا ہو گئے. یہ ایک بیریش بچہ تھا، نوجوان سا خوبصورت بچہ تھا. آپ طواف کے دوران اسی کو دیکھتے رہے، تکتے رہے، نگاہیں آپ کی اس کے چہرے پر گڑی نہیں. یہ کیا ماجرا تھا؟ اس وقت وہ بول پڑے لوگوں تمہیں پتا ہے کہ جب میں بلخ کی سلطنت چھوڑ کے آیا تھا تو میرا ایک بیٹا تھا، اس کی 4 سال عمر تھی. انہوں نے بتایا ہاں پتا ہے. فرمایا مجھے اس بچے کا چہرہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے جسے تنہا چھوڑ کے آیا تھا. یہ جوان ہو گیا ہے. میرے دل نے یقین کی کیفیت پیدا کر لی ہے اور میری جو پدری نگاہیں ہیں اور پدری شفقت کے جذبات ہیں وہ گڑ گئے اس کے چہرے پر. میں بیٹے کو تکنے سے رہ نہ سکا. تم جا کے تسلی کرو کہ کیا وہ وہی ہے، تسلی کرو. آپ کے مرید گئے، دریافت کیا تو پتا چلا وہ ریشمی خیموں کے نیچے، تو سلطنت بلخ کا مالک تھا، شہنشاہ تھا. ریشمی خیموں کے نیچے 1000 لوگوں کی جماعت کے ساتھ
بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے کرسی میز پر، وہ جوان بیٹا تلاوت کر رہا۔ وہ پاس گئے، انہوں نے پوچھا جوان سے کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں بلخ سے آیا ہوں۔ کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا ابراہیم بن ادھم کا بیٹا ہوں۔ وہ کیا کرتے تھے بتایا، میں چھوٹا سا تھا جب وہ ہماری سلطنت بلخ کے تاجدار تھے، بادشاہ تھے، پھر وہ چھوڑ کے آ کے چلے گئے۔ کدھر چلے گئے؟ سنا اللہ کی تلاش میں نکل گئے۔ پتا ہے وہ کہاں ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آج کل مکہ میں رہتے ہیں۔ تو نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھا تو نہیں، کل جنگل میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا ہے، لکڑہارے کو، لکڑیاں کاٹ کر گٹھا سر پہ لا رہا تھا، مجھے شکل سے لگا کہ یہی میرا باپ ہے۔ بوڑھا لکڑہارا تھا، میں نے سمجھا یہی میرا باپ ہے، مگر میں ان کے روب جلال کی وجہ سے بات نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی تمہارے باپ ہے ابراہیم بن ادھم، چلو تمہیں ملا لائیں۔ اس جوان بیٹے کو اس کی والدہ بھی ساتھ تھی، حضرت ابراہیم ادھم کی زوجہ۔ وہ بیٹا اور والدہ اٹھے اور حضرت ابراہیم ادھم کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم ادھم نے جب بیٹے کو آتے دیکھا کھڑے ہو گئے، ادھر شفقت پدری نے جوش مارا، ادھر جذبہ پسری محبت پسری نے جوش مارا، اور باپ اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے لپٹ کے زار و قطار رو پڑے، روتے رہے، زار و قطار روئے۔ رونے کے بعد بیٹھے، بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم ادھم نے پوچھا بیٹے تمہارا دین کیا ہے؟ سوال کیا، فکر ایک ہی تھی، ایک ہی دھن تھی، بیٹے دین کیا ہے؟ فکر مند تھے کہ میں تو چلا آیا، معلوم نہیں میرے بچے کو اسلام بھی نصیب ہوا یہیں۔ تمہارا دین کیا ہے؟ بیٹے نے کہا میرا دین اسلام ہے۔ کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ پوچھا بیٹے تم نے قرآن پڑھا ہے؟ بیٹے نے عرض کیا جی ہاں پڑھا ہے۔ قرآن کا علم بھی حاصل کیا ہے؟ ہاں علم بھی حاصل کیا ہے۔ باتیں کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب تھوڑی دیر گفتگو کے بعد اجازت چاہی جانے کی، تو پھر کھڑے ہوئے، دن نے اجازت نہ دی، اٹھے اور پھر گلے سے لپٹ گئے، اور پھر زار و قطار روئے۔ جب زار و قطار روئے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اب یہاں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی اپنے عشق الہی کا امتحان لینا چاہا۔ ادھر محبت پدری ہے، محبت اور رشتہ پسری ہے، ادھر عشق الہی کا رشتہ ہے۔ اللہ پاک نے چاہا اب یہ وقت ہے اے ابراہیم بن ادھم، تو نے عمر بھر مجھے پکارا، میرے عشق کی بات کی ہے، آج گھڑی آئی ہے تیرے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے پوچھا ابراہیم بن ادھم دعویٰ ہمارے عشق کا، دعویٰ ہمارے عشق کا، اور روتے بیٹے کے لیے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، رونا بیٹے کے لیے، رونا بیٹے کے لیے، اور دعویٰ میرے عشق کا۔ بس یہ آواز الوہی نغمہ، عشق کا نغمہ جو کان میں آیا، حضرت ابراہیم بن ادھم کی چیخ نکلی، اور چیخ کر عرض کرنے لگے مولا یہ جو کچھ مجھ سے ہوا یہ میرے بس میں نہ تھا، اغثنی میرے اللہ میری مدد کر، اغثنی میرے اللہ میری مدد کر۔ بس یہ کلمہ جو زبان سے نکلا، جوان بیٹے کی روح اسی لمحہ قفس انصری سے پرواز کر گئی، بیٹا وفات پا گئے، جوان بیٹے کی وفات ہو گئی اغثنی کہنے پر۔ اس وقت آپ کے مریدوں نے پوچھا حضرت یہ ماجرا کیا ہوا؟ بیٹے کی وفات ہو گئی، آپ نے جب اغثنی کہا تھا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ عرض فرمانے لگے کہ مجھے اللہ پاک نے فرمایا تھا ابراہیم عشق ہمارے عشق کا دعویٰ اور رونا بیٹے کے لیے۔ میں نے کہا تھا مولا میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اب یہ عشق اور یہ محبت کا جذبہ میرے بس میں نہ تھا، تو ہی میری مدد کر، تو ہی میری، میں نے تو اتنا کچھ ہی کہا تھا۔ اللہ پاک نے مدد یوں کر دی کہ بیٹے کی دنیا سے رخصت کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ اب حکمت اللہ ہی جانتا ہے، حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ ممکن ہے یہ بات طے پا چکی ہو کہ اب میں اس محبت سے نجات نہیں پا سکوں گا، تو راستے دو ہی تھے، یہ مجھے اٹھا لیتا یا بیٹے کو اٹھا لیتا۔ مجھے اٹھاتا تو میرے عشق کا امتحان نہ ہوتا، میں تو مر جاتا، میں تو مر جاتا، میرے عشق کا امتحان کیسے ہوتا؟ اس نے میری آنکھوں کے سامنے وہ جو مدت کے بعد جوان بیٹا ملا تھا اسی کو میری آنکھوں کے سامنے اٹھایا اور میرے عشق کا امتحان لیا۔ ابراہیم دیکھتے ہیں اب تیرا حال کیا ہوتا،
میں اس کی رضا پہ شاکر ہوں. یہ تو حضرت ابراہیم نے ربم کہا. اور یہی حال حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا. ایک روز بڑی شدت کا بخار آ گیا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی شدت کا بخار آ گیا. اور آپ سے آپ کے عقیدت مندوں نے پوچھا حضرت بی بی صاحبہ بڑی شدت کا بخار آیا, پہلے کبھی اتنا بخار نہیں آیا, کیا وجہ ہے؟ عرض کیا مجھے ایک گناہ پر سزا ملی, مجھے ایک گناہ پر سزا ملی. عرض کیا بی بی جی آپ سے کیا گناہ ہوا؟ حضرت بی بی رابعہ بصری سے کیا گناہ ہوا؟ فرمانے لگی گناہ یہ ہوا کہ ایک روز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور تلاوت قرآن کے دوران جنت کا ذکر آ گیا. ہائے ہائے, عاشقوں کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے. عاشقوں کے معاملات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. فرماتی ہیں جنت کا ذکر آ گیا اور جنت کا ذکر قرآن میں پڑھ کر میرے دل میں جنت کی خواہش ہو گئی. جنت کی خواہش ہو گئی. دل نے کہا کاش یہ جنتیں مجھے نصیب ہو جائیں. دل میں آواز آئی اور خواہش ہوئی کہ کاش یہ جنت مجھے نصیب ہو جائے. بس اتنی خواہش دل میں آئی تھی, میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور تب سے ناراض اس نے مجھے کہا رابعہ دعویٰ ہمارے عشق کا اور طلب جنت کی. دعویٰ ہمارے عشق کا کرتی ہو اور طلب جنت کے ملنے کی کرتی ہو. تو جہاں عشق ہو ملاقات بھی اسی کی چاہیے, طلب بھی اسی کے ملنے کی کرنی چاہیے. مانگتی جنت ہو, عشق میرے کا دعویٰ کرتی ہو. اس دن سے مولا ناراض ہوا اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی. ناراضگی کی وجہ سے بیمار ہو گئی. عشق کے احوال جدا ہوتے ہیں, عشق کی کیفیات جدا ہوتی ہیں, عشق کے تقاضے جدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اپنے عشق کی چنگاری عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.